اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع 12 امام ہیں، وہ کون ہیں، ان کا شجرہ نسب کیا ہے اور ان کو کس نے شہید کیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اہل بیت کے 12 امام کرام نہ صرف اہل تشیع کے لیے اہم ہے بلکہ اہل سنت اور دیگر تمام فرقے بھی ان سب کو عزت و کرام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ 12 شخصیت سب کے لیے محترم اور بزرگ ہیں۔ عالی نسبت ہونے کی وجہ سے ہر ایک پر لازم ہے کہ ان سب کا احترام کیا جائے۔ تفسیر روح الایمانی میں امام اہل سنت امام الوصفی لکھتے ہیں کہ ولادت کا مرکز ہمیشہ اہل بیت ہوں گے اور اصل میں وہی کتب الکتاب ہوں گے، اور اگر ان کے علاوہ کوئی کتب ہوگا تو وہ ان کا نائب ہوگا، اور یہ طبیعت قبری اہل بیت کے مشہور 12 اماموں کو حاصل ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف اپنے ناظرین کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے۔ اگر اس سے کسی کی دل آزاری ہو یا ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو ہم پیشگی کی معذرت کرتے ہیں۔ آئیں آپ کو اب 12 امام کرام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے امام علی ابن طالب ہیں، مشہور صحابی، قطب الوحی، اہل سنت کے چوتھے خلیفہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 11 امام کرام کے والد ماجد ہیں۔ قرآن مجید کی تقریباً 300 سے زیادہ آیات کریمہ آپ کی اہل سنت کی شان و عظمت میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ شیر خدا اور شیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ابن ملجم مرادی نامی خارجی نے مسجد کوفہ کے محراب میں شیر خدا پر زہر آلود تلوار سے حملہ کیا، جس سے آپ 21 رمضان 40 ہجری میں آپ شہید ہو گئے۔ دوسرے امام نواسہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پھول، شیر خدا کے شیر حضرت حسن ہیں۔ آپ اہل سنت کے 5ویں خلیفہ ہیں، تقریباً 6 ماہ اور کچھ دن خلافت کی۔ آپ خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ ہیں۔ آپ کی خلافت نصف سے ثابت ہے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی اور اس کے بعد بادشاہت ہوگی، اور 30 سال خلافت کی مدت امام حسن کی 6 ماہ خلافت سے مکمل ہوئی تھی۔ آپ وہ شہزادے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا ہے، اور بے شمار احادیث صحیح آپ کی شان میں موجود ہیں۔ آپ کی شہادت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہیں کہ آپ کو آپ کی بیوی نے زہر دیا اور آپ 28 صفر 50 ہجری میں شہید ہو گئے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ 12 امام کرام میں سے تیسرے امام حضرت حسن کے بھائی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین ہیں۔ آپ سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہیں۔ 3 شعبان یا 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں بہت مشہور حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث آپ کی شان میں موجود ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری کو یزید کی فوج سے لڑتے ہوئے آپ کربلا میں شہید کیے گئے، مصب الفرائض ہوئے اور آپ کربلا میں ہی مدفون ہیں۔ حضرت امام حسین کے بعد حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی، جو کہ سنہا کربلا میں مردوں میں سے بچ جانے والے واحد تھے، امامت اور خاندان کی خلافت انہی کے ذمہ ٹھہری۔ یہ چوتھے امام ہیں۔ آپ 5 شعبان کو 38 ہجری کو پیدا ہوئے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ شجاعت، زین العابدین اور سید الشاہدین کے لقب سے مشہور ہوئے۔
آپ کے روحانی اقدار کی وجہ سے بادشاہ ولید بن عبد الملک، جو کہ بنو امیہ کا چوتھا حکمران تھا، اس کے حکم سے آپ کو زہر دیا گیا اور آپ 25 محرم 95 ہجری کو شہید ہوئے۔ آپ کو مدینہ میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نمبر 5، محمد امام باقر، جو کہ حضرت زین العابدین کے بیٹے، حضرت امام حسین کے پوتے اور حضرت امام حسن کے نواسے ہیں۔ آپ سب سے بڑے عالم تھے، بہت ساری تصنیف آپ سے منسوب ہیں۔ آپ کا اصل نام محمد بن علی تھا، جبکہ آپ باقر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی پیدائش 1 رجب 57 ہجری قمری میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بارے میں اختلافات ہیں۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے 8ویں حکمران ہشام بن عبد المطلب کے حکم سے آپ کو زہر دیا گیا اور آپ 7 ذی الحجہ 114 ہجری کو شہید ہوئے۔ آپ کو بھی جنت البقیع مدینہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت امام باقر کے بیٹے امام جعفر بن محمد صادق تشیعوں کے چھٹے امام، جبکہ اہل سنت کے 2 اماموں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے استاد ہیں۔ آپ 17 ربیع الاول 83 ہجری کو پیدا ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق کے بعد اہل تشیع بھی کئی حصوں میں بٹ گیا۔ کچھ لوگوں نے امام جعفر کے بیٹے حضرت اسماعیل کی امامت کو مان لیا تو کچھ لوگوں نے محمد الفتح کو اپنا امام چنا، جبکہ زیادہ تر لوگوں نے امام موسیٰ کا ضم کو ہی اپنا امام مانا۔ امام جعفر صادق بہت بڑے عالم دین تھے، جن سے تقریباً ہر فقہ کے لوگوں نے فیض حاصل کیا، اور آج بھی ان کی تناصیف سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ مشہور کماد جابر بن حیان بھی آپ کی شاگردوں میں سے تھے۔ اکثر روایات یہی ملتی ہیں کہ آپ کو عباسی حکمران منصور کے حکم سے زہر دیا گیا۔ آپ کو بھی جنت البقیع مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ امام جعفر صادق کے بعد امت کا صحرا ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کے سر پر سجا، جو کہ 7ویں امام بنے۔ آپ ہی کے دور میں بحری اور اسماعیلی وجود میں آئے۔ آپ بہت بڑے عالم اور محدث تھے۔ بڑے بڑے محدثین نے آپ سے روایات لی ہیں۔ مشہور روایات یہ ہے کہ عباسی حکمران ہارون الرشید نے آپ کو جیل میں ڈال دیا اور ایک آدمی کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو زہر پلائے۔ چنانچہ اس نے آپ کو زہر دیا، جس سے آپ کو بخار ہوا، اور 3 دن کے بعد 25 رجب 183 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی اور کاتمین کے مقام میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ تھی۔ امام حضرت موسیٰ قاسم کے بیٹے حضرت علی بن موسیٰ 8ویں امام بنے، جو کہ امام رضا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں 11 ذی الحجہ میں ہوئی۔ آپ بڑے محدث، فاضل اور بلند شان والے ہیں۔ 201 ہجری میں مامون الرشید نے آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، اور یہ اس لیے کیا کہ اس وقت آپ کا کوئی مثل نہیں تھا۔ ولی عہدی کے بعد مامون الرشید نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی۔ مختلف روایتوں کے مطابق جب آپ کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا تو مامون الرشید نے ہی آپ کو زہر دیا، جس سے 30 صفر 203 ہجری میں آپ شہید ہوئے۔ اوس مشہد میں آپ کا مدفن ہے۔ 9ویں امام حضرت محمد تقی حضرت علی رضا کے ساجزادے ہیں۔ اس میں گرامی محمد ابو جعفر کنیت، جواد مرتضی اور تقی لقب ہے۔ آپ کی پیدائش 19 رمضان 195 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ جب حضرت علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو حضرت تقی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 9 سال تھی، لیکن کم سن ہونے کی وجہ سے پھر بھی علم و فضل سے مالا مال تھے، کیونکہ علم و فضل ان کو وراثت میں ملا تھا۔ مامون الرشید نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح آپ سے کر دیا۔ نکاح کے 1 سال بعد تک آپ بغداد میں مقیم رہے اور پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ پھر 220 ہجری میں
مدینہ سے دوبارہ بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو 30 ذی الحج میں 220 ہجری قمری میں زہر دیا گیا۔ روایتوں کے مطابق مامون کے بعد بننے والے خلیفہ مقسم نے آپ کی بیوی ام الفضل کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوایا، جس سے آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے 65 سال کی عمر پائی۔ 10ویں امام حضرت محمد تقی کے بیٹے حضرت امام نقی ہیں، جو کہ 15 ذی الحج 212 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ عباسی حکمرانوں کے قیدیوں میں گزرا۔ آپ کا انتقال مرتضی باللہ کی قید میں 3 رجب 254 ہجری میں ہوا اور عراق کے شہر سامرا میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت امام نقی کے بیٹے حضرت امام حسن عسکری 11ویں امام بنے۔ آپ کی ولادت 15 ذی الحج 212 ہجری میں ہوئی۔ ملکہ عسکری میں پیدائش کی وجہ سے آپ کو عسکری کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ کی اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں۔ عباسی خلیفہ المعتمد نے آپ پر بے پناہ پابندیاں لگائی ہوئی تھی۔ المعتمد آپ کی مشہوری سے بے حد پریشان تھا، اس لیے اس کے حکم پر مسموم کر کے 3 رجب 254 ہجری کو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے والد حضرت علی نقی کے ساتھ سامرا میں ہی دفن کیا گیا۔ 11 اماموں تک تو بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن 12ویں امام حضرت محمد مہدی جو کہ حضرت حسن عسکری کے ساجزادے ہیں، جن کے بارے میں اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور امام مہدی جو کہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے وہ امام حسن عسکری کے بیٹے نہیں بلکہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت فرمائی ہے۔ بے شک اللہ ہی بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دوستوں، یہ ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے، پھر بھی اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہماری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔